سب سے پہلی جو آیت ہے پارہ 6 کی، کہ اللہ تعالیٰ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ ناپسند کرتا ہے برائی کے اظہار کو، برائی کے ظاہر کرنے کو بات میں سے، مگر جو کوئی ظلم کیا گیا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ تو برائی کا ظاہر کرنا کتنا برا ہے، ایون کہ اگر کسی میں وہ برائی ہے بھی تب بھی ظاہر نہیں کرنا، وہی تو غیبت ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کسی میں ہے تو وہی تو غیبت ہے۔ تو کسی کا عیب جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی احادیث ہم نے اس بارے میں پڑھی، ایک حدیث میں آپ کو ایڈ اپ کر دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ انہوں نے روایت کی ہے کہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور غور سے سنیں ذرا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، یہ 2880 کا نمبر ہے۔ تو آپ غور کریں گے کچھ لوگ اپنے گھر میں ذلیل و رسوا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیملی میں عزت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی سزا ہے اس شخص کو جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایسے لوگ وہاں ان کی رسوائی ہوتی ہے جہاں سے نا انہیں پانی بھی نہیں ملتا۔ آپ اگر غور کریں گے نا آپ کو بہت سی ایسی مثالیں، ایسی اگزامپلز اپنے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اسے میں اس لیے اس کو ریپیٹ کیا ہے کیونکہ خواتین میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو مسلمان تو کیا ہوتا ہے، حدیث میں کیا ہم نے پڑھا کہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تو ہم کس کو ہم نے حقیر نہیں سمجھتے؟ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا، ایک مسلمان کی جان اور عزت دوسرے مسلمان پہ فرض ہے، اس کی تعظیم اس پہ فرض ہے، ایک مومن کی تعظیم دوسرے مومن پہ فرض ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جو مسلمان دوسرے کی پردہ پوشی کرے گا دوسرے مسلمان کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو کسی کی مدد کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں میں سے ایک قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا۔ بہت سی احادیث ہیں اس کے اوپر۔ اور غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں جو دیر کرتا ہے تو اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو کسی کا جائز حق نہیں دیتا نا، تو پھر یہ جائز ہے کہ اس کی بھی بے عزتی کر دی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جتنی برائی کی جاتی ہے اتنا اختیار دیا گیا ہے، تم برائی کر سکتے ہو جتنی تمہارے ساتھ کی گئی، لیکن اسے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر زیادتی کرنے والا، وہ جواب دینے والا جس کو اللہ نے حق دیا ہے کہ تم دے سکتے ہو، اللہ کے نزدیک ہاں عفو و درگزر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہر کوئی ایک ایمان کے لیول پہ نہیں ہوتا، تو تم بدلہ لے سکتے ہو، مگر اتنا ہی جتنی زیادتی ہے۔ اگر زیادتی سے زیادہ بدلہ لیا تو پھر کیا ہے، پھر وہ جو بدلہ لینے والا ہے وہ ظالم ہو جائے گا۔ تو بدلہ لینے میں بھی ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم انسان سے بھلائیوں کو لے جاتا ہے۔ آج ہی ہم نے پڑھا نا کہ ظلم انسان سے بھلائیوں کو لے جاتا ہے، یہ بھلائیوں کو لے جانے کی وجہ بن جاتا ہے، انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آج شروع میں ہی پارے کے جو صفت پڑھی، اتنی زبردست عفو، غفور سے زیادہ مبالغہ ہے اس میں۔ غفر تو ہوتا ہے نا ڈھانپنا، عفو کیا ہوتا ہے؟ مٹا دینے والا۔ اور عفو ویسے ہوتا ہے کہ بالکل جیسے انسانوں کے لیے بھی جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ درگزر کریں، اب درگزر کریں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایسا اگنور کریں کہ اگلے کو احساس بھی نہ ہونے دیں کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسا مٹا دینے پہ قادر ہے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے۔ ہم انسانوں سے بھی یہی چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ بالکل عفو سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عفوًا قدیرہ، یہ 149 جو آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں یہی ہے نا اللہ کی صفت، کہ اگر تم ظاہر کرو گے نیکی یا تم چھپاؤ گے یا تم معاف کر دو گے برائی سے، یعنی کہ اس برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس میں کیا آتا ہے کہ وہ تمہیں بھی معاف کرے گا، اور قدیرہ بھی اللہ نے کہا ہے۔ یہ کس چیز کا سمٹم ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اوائڈ کر دو گے، اگر انسان نے معاف نہیں بھی کیا لیکن وہ بدلے کو روک لیتا ہے
کہ فساد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں بھولتا نہیں. تو کبھی یہ نہ سوچے میرے پہ زیادتی کر لی گئی اور اب میں مظلوم ہوں، اب میری زیادتی کا کون بدلہ لے گا. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، اور اگر معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاں سے انشاءاللہ نوازیں گے. ٹھیک ہے، تو معاف کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور دوسروں کی اگر معاف نہیں کرنا تو عیب چنی نہ کریں. ٹھیک ہے، عیب چنی نہ کریں. وہیں پہ آپ نے کسی کے سامنے ظلم کا اظہار کرنا ہے جہاں سے آپ کو تھوڑی سی امید ہے یا جہاں پہ چانس ہے کہ یہ میری پرابلم کو سولو کر دے گا. جہاں پہ امید نہیں ہے صرف اپنے نفس کی تسلی کے لیے کسی کی برائی کی تشہیر نہ کریں. ہاں جہاں سے امید ہے وہاں اسے بتایا جا سکتا ہے یہ پرابلم ہے اور یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. بس اسی صورت میں اجازت ہے کہ ظلم کیا گیا اور اسی کے سامنے بات کی جائے. جو ظلم کا ازالہ کر سکتا ہے، زخم اسی کو دکھائیں جو مرہم رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.